قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے ان عظیم الشان غزوات کا تذکرہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ 12 غزوات بنتے ہیں ایک سریہ ہے۔ غزوہ تو اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، اور جس جنگ کے اندر آپ خود نہیں جا سکے کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے صحابہ کو بھیجا، اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کر لیتے ہیں سریہ نخلہ کا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 8 مہاجرین صحابہ کا دستہ آپ نے مکہ المکرمہ کے جنوبی علاقے مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کو غنیمت کے اندر مال اور کچھ قیدی غلام بھی ان کے ہاتھ آئے، اور یہ سریہ ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اس کا تذکرہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ ان آیات کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ جب یہ سریہ واقع ہوا تو قتال صحابہ اکرام یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، تو رجب حرمت والا مہینہ ہے، تو حرمت والے مہینے میں یہ قتال ہو گیا۔ تو اس کو مشرکین نے بہت اچھالا اور بہت اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان تو اب حرمت والے مہینے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، رجب کے اندر انہوں نے قتال کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ، یہ بھی صحابہ اکرام کی عظمت کی دلیل ہے کہ جب صحابہ پہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش سے قرآن بنا کے جواب میں نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات کے اندر کہ یہ حرمت والے مہینوں میں قتال کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ مسجد الحرام سے مکہ المکرمہ سے ظلم اور زیادتی کر کے لوگوں کو یہاں سے نکالنا اور مجبور کرنا ان کو ہجرت کرنے پہ، تو یہ تو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جس کا یہ ارتکاب کر چکے ہیں۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور جو یہ فتنہ و فساد مچاتے ہیں یہ تو حرمت والے مہینوں میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ صحابہ سے تو غیر ارادی طور پہ، غیر دانستہ طور پہ قتال ہو گیا جس کو یہ اچھال رہے ہیں، اور خود تو یہ اتنے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو یہ سریہ نخلہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے غزوہ بدر۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا، اور اس کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی اور تم اس وقت انتہائی کمزوری اور قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ تیسرے نمبر پہ ہے غزوہ بنو قینقاع۔ بنو قینقاع یہ مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور ان کے ساتھ غزوہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک عورت جو مسلمانوں میں سے تھی وہ کسی ضرورت کے لیے، کسی سامان کی خریداری کے لیے بازار میں گئی ہوئی تھی، تو دکاندار موقع پہ موجود نہیں تھا، وہ اس کا انتظار کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئی۔ تو ایک یہودی آیا شرارت کی نیت سے، اور اس نے ان کی چادر کے اوپر پاؤں رکھا کہ جب یہ اٹھیں گی، کھڑی ہوں گی تو ان کی چادر اتر جائے گی اور یہ بے پردہ ہو جائیں گی۔ تو ایسا ہی ہوا، جب وہ خاتون کھڑی ہوئیں تو ان کی چادر جو ہے اس کے پاؤں میں نیچے ہونے کی وجہ سے ان کا حجاب اور چادر اتر گئی، جس کی وجہ سے قریب کھڑے یہودی سارے قہقہ لگانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ تو یہ منظر دیکھ کر ایک مسلمان کو جوش آیا اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ جو قریب کھڑے یہودی تھے انہوں نے اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ تو اس طرح یہ پھر غزوہ بنو قینقاع پیش آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان یہودیوں کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہے غزوہ احد۔ یہ احد کا معرکہ ہجرت کے تیسرے سال 15 شوال ہفتے کے دن پیش آیا۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 121 میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ ایمان والوں کو مختلف جگہوں پہ مقرر فرما رہے تھے قتال کے لیے، ان کو مختلف جگہوں پہ آپ، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کو ایک چوٹی کے اوپر، ایک پہاڑی کے اوپر مقرر فرمایا،
تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوہ احد سے متصل بعد یعنی اگلے دن پیش آیا، 16 شوال اتوار کے دن، لیکن اس میں قتال کی نوبت نہیں آئی، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب مسلمانوں کو احد میں کافی زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا اور 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، لیکن فتح مسلمانوں کے ہاتھ آئی، کیونکہ میدان جنگ جو چھوڑ کے جاتا ہے وہی شکست اسی کا تصور اسی کی شمار کی جاتی ہے۔ تو کفار اس جنگ کے اندر بھاگ کے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کو احساس ہوا کہ اگر ہم تھوڑی اور ہمت دکھاتے تو مسلمانوں کا اور بھی نقصان کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ ہمارے اوپر حملہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے کرنے کے لیے حمراء الاسد جگہ پہ تشریف لے گئے۔ جب ان کو اطلاع ہوئی کفار کو تو وہ وہاں سے بھاگ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بچت ہو گئی ہے اب وہ ہماری شکست اور عبرتناک ذلت کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں فرمایا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ ہے غزوہ بنو نذیر۔ یہ ہجرت کے 4تھے سال ربیع الاول میں پیش آیا، اور یہ بھی مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو نذیر، ان کے خلاف لڑا گیا، اور اس غزوے کے پس منظر میں مورخین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بدر میں جب قریش کو ذلتناک شکست ہوئی اور ان کا عبرتناک انجام ہوا، تو پھر یہ یہودی مکہ مکرمہ گئے اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم بھرپور آپ کا تعاون کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو انہی حرکتوں کی وجہ سے احد میں پھر دوبارہ سے مسلمانوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، کیونکہ ان کی پلاننگ کی وجہ سے، ان کے کہنے کی وجہ سے مشرکین اگلے سال حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے۔ تو اس غلطی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو پھر جلا وطن کر دیا، اور یہ دونوں قبائل بنو قینقاع اور نذیر خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر آیت نمبر 2 میں فرمایا۔ 7ویں نمبر پہ ہے غزوہ خندق۔ اس کا دوسرا نام ہے غزوۃ الاحزاب۔ خندق تو اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے خندق کی کھدائی کی تھی، اور احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ لشکروں کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس غزوے میں صرف قریش نہیں، تمام اطراف اور اکناف کے جو قبائل تھے سب اکٹھے ہو کے آئے تھے لشکروں کی شکل میں، اس لیے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے 5ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا، اور اس غزوے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مستقل صورت نازل فرمائی، سورۃ الاحزاب، اور اس میں اس غزوے کے اندر جو چیدہ واقعات پیش آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ 8ویں نمبر پہ ہے غزوہ بنو قریظہ۔ ہجرت کے 5ویں سال ذی القعدہ کے اندر یہ غزوہ پیش آیا۔ یہ بھی مدینہ منورہ کا ایک قبیلہ تھا، اور یہ آخری قبیلہ رہ گیا تھا یہود کا۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے خندق کے موقع پر کفار کا ساتھ دیا تھا اور مسلمانوں کی خبریں ان تک پہنچایا کرتے تھے، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان یہودیوں کو عبرتناک نشان عبرت بنایا گیا، اور ان کو جلا وطن ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اس غزوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ہی فرمایا ہے، چونکہ یہ غزوہ خندق کے متصل بعد ہوا تھا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، کچھ کو آپ قتل کر رہے ہیں اور کچھ کو گرفتار کر رہے ہیں، یعنی مضبوط قلعوں میں اللہ نے ایسا خوف ان کے اوپر طاری کر دیا کہ وہ مجبور ہو گئے اور قلعے کے دروازے آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کھول دیے۔ 9واں ہے صلح حدیبیہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 18 میں فرمایا، اور یہ ہجرت کے 6 سال ذی القعدہ کے مہینے میں پیش ہوا، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے معاہدہ ہو گیا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن وہ معاہدہ زیادہ دیر نہیں چل سکا اور کفار نے خلاف ورزی کر کے اس معاہدے کو خود ہی توڑ دیا۔ تو اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ 10ویں نمبر پہ ہے غزوہ خیبر، جو ہجرت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ بہت ساری غنیمتیں اللہ تمہیں دیں گے. اور یہ غنیمتوں والی بشارت غزوہ خیبر کے موقع پہ پوری ہوئی، جب مسلمانوں کو اتنی غنیمت اور اتنا مال ملا کہ پورے مدینہ منورہ کے ہر گھر سے تنگی اور تنگ دستی ختم ہو گئی، فقر و فاقہ ختم ہو گیا. اور یہ غزوہ مسلمانوں کے مالی حالات میں بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی شکل میں ظاہر ہوا. تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. 11ویں نمبر پہ ہے فتح مکہ. یہ غزوہ ہجرت کے 8ویں سال 20 رمضان مبارک کو پیش آیا. اس کا تذکرہ سورۃ الفتح آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ. اور اسی طرح سورۃ النصر بھی اسی فتح مکہ کے موقع پر اتاری گئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. 12ویں نمبر پہ ہے غزوہ حنین. غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے متصل بعد شوال کے مہینے یعنی اگلے ہی مہینے 8 ہجری میں پیش آیا. اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. حنین یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو آج کل شرائع کہا جاتا ہے، تو یہ وہاں پہ پیش آیا تھا. 13واں نمبر غزوہ تبوک کا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا جو ہجرت کے 9ویں سال رجب کے مہینے میں پیش آیا. اس غزوے کا دوسرا نام ہے غزوۃ العسرہ یا ساعۃ العسرہ یعنی مشکل گھڑی. اس کا تذکرہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ کہ اللہ تعالیٰ ان مہاجرین اور انصار سے راضی ہو چکے ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا. تو یہ 12 غزوات اور ایک سریہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا. ویسے تو غزوات کی تعداد 27 بنتی ہے اور سریہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لشکر صحابہ کے روانہ فرمائے. لیکن آج ہم نے صرف انہی کا تذکرہ کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اقتداء اور اتباع نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.